الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا جو بیان ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، مکمل سنیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ آج کا بیان درود پاک کے احکام کے متعلق ہے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے کہ رب کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر بھیجو درود اور خوب خوب سلام۔ اے ایمان والو اس غیب کی خبریں دینے والے نبی پر درود بھیجو اور بھیجو خوب سلام۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا زندگی میں فرض ہے، اور اگر کسی شخص نے نماز میں بھی درود پاک پڑھ لیا تو اس نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب دوسری صورت ہے وہ ہے واجب کی، اور اس میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سنے تو اس پر درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور اگر چاہے کسی مجلس میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو 100 مرتبہ درود پاک سنے تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، اگر 1000 مرتبہ درود پاک سنے تو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی کسی مجلس میں سنا اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو اس نے اپنا واجب ادا کر دیا۔ اب جب بھلے اس مجلس میں 1000 مرتبہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آئے تو اگر اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو اس کا واجب ادا ہو گیا۔ اب جب درود پاک وہ پڑھے گا تو اس کا یہ درود پاک پڑھنا مستحب ہوگا، اور اسی پر اشاع امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت آپ کی تحقیق ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سنے تو اگر اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو اس نے اپنا واجب ادا کر لیا، بھلے اس مجلس میں 1000 مرتبہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے۔ لیکن پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ معمول ہے کہ جب میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سنتا ہوں تو میں درود پاک پڑھتا ہوں، جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سنتا ہوں درود پاک پڑھتا ہوں۔ اور اسی کے مصداق ہمارے امیر اہل سنت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں۔ آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض جو ہے وہ لوگ بڑے اختصار سے کام لیتے ہیں اور بڑی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سننے کے باوجود بھی درود پاک نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیے گا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یہاں درود بولنے سے مراد درود پاک نہ پڑھنا ہے، اور خصوصاً جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سننے کا شرف حاصل ہو اور اس کے باوجود بھی درود پاک نہ پڑھے، کہ بروز قیامت کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، حج بھی کیے ہوں گے، الغرض بڑے ہی نیک اعمال کیے ہوں گے، اور ان نیک اعمال کے سبب جنت کے حقدار ٹھہریں گے، لیکن بھٹکتے پھریں گے اور جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ خود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ بروز قیامت کچھ لوگ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، تو کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ کون ہوں گے؟ کنز الاعمال شریف کی حدیث ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ کون ہوں گے؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہوں گے جو میرا ذکر سنیں گے اور مجھ پر درود پاک نہیں پڑھیں گے، جو میرا ذکر سنیں گے اور مجھ پر درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں سب سے بڑا بخیل نہ بتاؤں؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔
جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بخیل کے متعلق فرماتے ہیں کہ بخیل اگرچہ جنگلوں میں عبادت کرے، سمندروں میں عبادت کرے اور عبادت کر کر کے زاہد بن جائے، لیکن وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق جنتی نہیں ہو سکتا۔ کہ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ رات کے وقت کچھ سی رہی تھی اور ساتھ چراغ جل رہا تھا، اور اچانک جو ہے وہ سوئی زمین پر گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ چراغ بجھ گیا تو سوئی ڈھونڈنا مشکل ہو گئی۔ اتنے میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں تشریف لائے اور حضور کے جلووں کی چمک سے کمرہ جو ہے وہ روشن ہو گیا، اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی سوئی مل گئی۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو بروز قیامت میری زیارت سے محروم رہے گا۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون ہے جو بروز قیامت آپ کی زیارت سے محروم ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا، بخیل۔ تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور بخیل کون؟ تو فرمایا کہ بخیل وہ کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اے عاشقان رسول، یہ ذہن بنائے کہ آج سے مرتے دم تک جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی سننے کا شرف حاصل ہوگا تو محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اچھا، بعض لوگ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سننے پر درود پاک تو پڑھتے ہیں، بڑے اختصار سے کام لیتے ہیں، بڑے ایسے جلدی پڑھیں گے، غلط پڑھیں گے اور جو ہے وہ درست مخارج کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ تو ایسا نہ کیا کریں۔ جب بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی تشریف لائے تو خشوع و خضوع کے ساتھ دل و دماغ کو جھکا کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایک حدیث مبارکہ، بڑی مشہور حدیث مبارکہ آپ نے بھی سن رکھی ہوگی کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے گئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج ایک بڑی عجیب بات دیکھی کہ آپ نے جو ہے وہ 3 مرتبہ آمین فرمایا ہے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ ٹھہرا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر کہا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کے باوجود بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود پاک نہ بھیجا۔ میں نے کہا آمین۔ اے عاشقان رسول، غور کریں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے کتنے مقرب فرشتے، دیکھیں کتنے وہ آپ کا بلند مقام و مرتبہ ہے، کتنے اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ آپ کی بد دعا کیا کم تھی کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین کی مہر لگا دی۔ تو یقیناً ہمیں جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اس میں گرامی سن کر درود پاک پڑھنے میں ہرگز غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو جب اس کو دفنانے کے لیے قبر کھودی گئی تو اس میں سے ایک کالا سانپ نکلا، تو لوگوں نے مٹی ڈال کر قبر بند کر دی۔ پھر دوسری قبر کھولی تو اس میں بھی وہی سانپ موجود تھا۔ پھر تیسری قبر کھودی گئی تو تیسری قبر میں بھی وہ سانپ موجود تھا۔ پھر اس سانپ نے پکار کر کہا کہ تم جتنی بھی قبریں کھودو گے مجھے ان قبروں میں پاؤ گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ غضب کس وجہ سے ہے؟ تو اس سانپ نے کہا کہ اس غضب کا سبب یہ ہے کہ یہ بندہ جب بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اس میں گرامی سنتا تھا تو درود پاک نہیں پڑھتا تھا۔ اے عاشقان رسول، یقیناً ہمیں کام لینا چاہیے اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ ہم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اس میں گرامی سنیں اور درود پاک نہ پڑھیں، بلکہ جب بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی سنیں
تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، بڑے ہزار مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ دیکھیں یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی محبت کی علامت ہے کہ جب بھی ہم حضور نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی سنیں تو درود پاک پڑھیں، اور اس کا فائدہ بھی تو ہماری طرف ہی لوٹ کر آئے گا کہ جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو اللہ کریم ہم پر 10 رحمت نازل فرمائے گا، ہمارے 10 گناہ معاف فرمائے گا، ہمارے 10 درجات بلند فرمائے گا، ہمارے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اس کا فائدہ بھی ہمیں ہوگا۔ تو یہ تھی درود پاک پڑھنے کی دوسری صورت جو کہ واجب تھی، اور تیسری صورت ہے سنت، کہ نماز میں قعدہ اخیرہ میں درود پاک پڑھنا یہ سنت ہے، اور چوتھی صورت ہے مستحب، کہ دعا کے شروع میں، درمیان میں، دعا کے اختتام میں درود پاک پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا مستحب ہے، جمعہ کی رات درود پاک پڑھنا مستحب ہے، مسجد میں جاتے، مسجد میں داخل ہوتے درود پاک پڑھنا مستحب ہے، روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے وقت درود پاک پڑھنا مستحب ہے، صفا و مروہ پر درود پاک پڑھنا مستحب ہے، اسی طرح وعظ کرتے، تقریر کرتے درود پاک پڑھنا مستحب ہے، فتویٰ لکھتے ہوئے درود پاک پڑھنا مستحب ہے، اور کوئی بھی نیک اور اچھا کام کرتے درود پاک پڑھنا مستحب ہے، جیسا کہ نکاح کرتے وقت درود پاک پڑھنا یہ مستحب ہے، اور بھی کئی صورتیں ہیں کہ ہر اچھا کام کرتے وقت درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد جو اگلی صورت ہے وہ ہے مکروہ، کہ پیشاب و پخانہ کرتے وقت درود پاک پڑھنا یہ مکروہ ہے، ٹھوکر لگتے وقت درود پاک پڑھنا یہ مکروہ ہے، تعجب کے وقت درود پاک پڑھنا یہ مکروہ ہے، چھینک آتے وقت درود پاک پڑھنا یہ مکروہ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے وقت درود پاک پڑھنا یہ مکروہ ہے، اسی طرح جانور ذبح کرتے وقت درود پاک پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اور جو چھٹی صورت ہے وہ ہے حرام کی، وہ ہے کہ جب حضور نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لکھا جائے تو بعض لوگ جو ہے وہ بڑی ہی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں، وہ صاد آگے لکھ دیتے ہیں، سلم لکھ دیتے ہیں، علیہم لکھ دیتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ ایک کاتب تھا کہ وہ بھی اس طرح کیا کرتا تھا کہ جب بھی حضور نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی لکھتا تھا نا تو ساتھ جو ہے وہ صاد لکھ دیتا، سرعم لکھ دیتا، درود پاک نہیں لکھتا تھا۔ تو مرنے سے پہلے اس کا ہاتھ کٹ گیا، مرنے سے پہلے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ اسی طرح ایک شخص تھا، وہ بھی حضور نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لکھتے وقت درود پاک نہیں لکھتا تھا، تو موت سے پہلے زبان سے گنگا ہو گیا، آنکھوں سے اندھا ہو گیا، اور حمام کی نالی میں پیاسا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تو یہ حرام صورت تھی کہ جب بھی حضور نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی سنیں، نام نامی لکھیں اور ساتھ جو ہے وہ صاد وغیرہ لکھیں، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورا درود پاک لکھنا چاہیے کہ جب تک درود پاک اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے آپ پر رحمت نازل کرتے رہیں گے۔ تو اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، اور کہ جتنے بھی عاشقان رسول تک یہ ویڈیو پہنچے گی وہ سنیں گے، عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور آپ کمنٹس میں بھی اپنی نیتوں کا اظہار کیجیے گا کہ آپ بھی اس پر عمل کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔